بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتاریخ 30/5/2022 تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن جرمنی کے زیر اہتمام تقریب رونمائی کتاب سپوت ایشیا سر چودھری محمد ظفر اللہ خان منعقد ہوئی، جس میں مولانا حیدر علی ظفر صاحب، پروفیسر چودھری حمید احمد صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب، چودھری کولمبس خان صاحب اور چودھری حمید اللہ ظفر صاحب نے اظہار خیال کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب چونکہ پاکستان تھے، ان کا تبصرہ مکرم عثمان خان صاحب نے پڑھا، اور چودھری کولمبس خان صاحب چونکہ ہمبرم سے تھے، ان کا تبصرہ محمد افضل صاحب نے پڑھا۔ پروفیسر چودھری حمید احمد صاحب موجود تھے مگر طبیعت ناساز تھی، اس لیے ان کا تبصرہ چودھری حمید اللہ ظفر صاحب نے پڑھا۔ پروگرام کے آغاز میں چودھری عبدالغفور ڈوگر صاحب، جو کہ صدر ہیں TI کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے، انہوں نے رانا عبدالرزاق صاحب، جنرل سیکرٹری UK ایسوسی ایشن کا تعارف اور خطاب سپوت ایشیا پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پروگرام کا دوسرا حصہ مشاعرہ تھا، جس کا آغاز کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام درسمین سے ہوا، جو مرزا منصور احمد صاحب نے ترنم سے سنائی۔ اس کے بعد معروف شعراء نے اپنا اپنا کلام سنا کر خوب داد وصول کی۔ جن شعراء نے پروگرام میں حصہ لیا، ان کے اسماء درج ذیل ہیں: مکرم محمد اشرف صاحب، مکرم عبدالرؤف صاحب، مکرم چودھری مبشر احمد کالو صاحب، مکرم عبدالحمید راما صاحب، مکرم چودھری حمید اللہ ظفر صاحب، مکرم سفیان احمد صاحب، مکرم ڈاکٹر وسیم احمد صاحب، مکرم چودھری شریف خالد صاحب، مکرم رانا عبدالرزاق ناظم مشاعرہ نے کلام سنایا۔ تمام حاضرین کے لیے ریفریشمنٹ کا بہترین انتظام موجود تھا۔ مکرم عبدالشکور بھٹی صاحب کی طرف سے تعاون شامل تھا۔ سیکرٹری ضیافت عطاء العزیز صابر صاحب اور آپ کی ٹیم میں حمید الدین امینی صاحب اور دوسرے دوستوں نے بھرپور تعاون پیش کیا۔ ریکارڈنگ کے سیکرٹری سنی اور بصری محمد یوسف صاحب بھی ساتھ رہے۔ مکرم چودھری حمید اللہ ظفر صاحب نے تمام انتظامات اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے بہت تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو جزا دے۔ سب ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں۔ ابھی اس کلپ کے اندر آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد تلاوت ہوگی اور چند حصے اس پہلے حصہ میں شامل ہوں گے 10 منٹ کے، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ، پھر تیسرا حصہ۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو کہہ دے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، بکثرت وسوسے پیدا کرنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جدوں میں سے ہو، یعنی بڑے لوگوں میں سے، یا عوام الناس میں سے۔ کہ محترم رانا عبدالرزاق صاحب کی تصنیف کتاب سپوت ایشیا کا تبصرہ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ موصوف ایک منجے ہوئے قلمکار، مبصر، کالم نگار، شاعر و ادیب ہیں۔ عرصہ 12 سال سے دیار مغرب کی ادبی دنیا کی خدمت میں مصروف ہیں۔ مشاعروں کا انعقاد، ماہنامہ قندیل ادب انٹرنیشنل اور قندیل حق سماحی کا اجرا آپ کا ایک کارنامہ ہے۔ آپ 6 سے زائد ضخیم کتب کی تصنیف بھی آپ کا ایک کارنامہ ہے۔
اس سے قبل آپ کی کتاب مقبول عام دانشکدہ عظیم ایک شاہکار ہے۔ سقوط ایشیا دراصل حضرت چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب کے متعلق لکھی گئی یادوں کا ایک مجموعہ ہے جو محترم رانا عبدالرزاق صاحب نے بڑی کاوش شاکہ سے مختلف اخبارات رسائل سے اکٹھی کی ہیں۔ لفظ مکرمہ محترم عطاء المجید راشد صاحب امام مسجد لندن نے اور ڈاکٹر افتخار نہیں کی گئی، جو عرصہ 100 سال میں جماعتی اور غیر جماعت احباب نے چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا ذکر کیا ہے، ان کو بھرپور درج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ باقی چیدہ اور اہم تاریخی واقعات کو بھی بہت سلیقے سے جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کتاب 610 صفحات پر مشتمل ہے۔ چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب کی کافی بیش قیمت تصاویر بھی لگائی گئی ہیں۔ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کے لیے چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب نے جو شب و روز کاوشیں کی اور غلام افریقی ممالک کی آزادی کے لیے آپ کی تمام کوششوں کا احوال بھی پیش کیا گیا ہے۔ چاہیے تھا اس اولو العزم شخصیت کے لیے ہزاروں کتب لکھی جاتی کیونکہ وہ شخصیت اس کی مستحق تھی، مگر اس دنیا نے کب کسی کو یاد رکھا ہے۔ میں اس عظیم کتاب کی تصنیف پر محترم رانا عبدالرزاق خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ نیز دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت قبول کرے اور آپ کو صحت والی لمبی عمر سے نوازے، آمین۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اس محفل میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے جو محترم و مکرم رانا عبدالرزاق صاحب نے اس کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے آج یہاں خود تشریف لا کر منعقد کی ہے۔ سقوط ایشیا کی کتاب کو پڑھتے ہوئے جب یہ مجھے کتاب ملی اور میں نے اس کے ورق کا مطالعہ کیا تو چودھری صاحب کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کی وہ بے شمار یادیں ایک فلم کی صورت میرے ذہن میں چلتی رہیں۔ جس طرح مجھ سے قبل محترم صدر محترم نے محترم رانا صاحب کی علمی اور ادبی کاوشوں کا ذکر فرمایا ہے، اتنی مصروف یاد کے باوجود آپ کا ایک عظیم الشان کتاب کا ہمارے سامنے پیش کرنا اور ایسی کتاب جس میں حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہر قسم کی معلومات ہیں، آپ کی سیاسی زندگی کے متعلق، آپ کی سیرت کے متعلق، اور نہ صرف اس میں جماعت احمدیہ کے احباب کی ان معلومات کا تذکرہ ہے بلکہ اپنوں اور بیگانوں، اور میں یہاں کہتا چلوں کہ معاندین احمدیت نے بھی جس رنگ میں حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ہے وہ اس کتاب کا خاصہ ہے۔ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض منظوم کلام بھی اس میں شامل ہیں اور آپ نے نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہر مضمون کا ذکر کرتے ہوئے بعض شعراء کے وہ عظیم و شان اشعار بھی پیش فرمائے ہیں اور رقم فرمائے ہیں جن سے چودھری صاحب کی عظمت جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے بھی بعض ایسی پڑھی ہوئی پہلے سے نہایت ہی ایمان افروز واقعات کو پڑھنے کی سعادت ملی، لیکن میں یہاں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے حضرت چودھری ظفر اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننیال سے تعلق ہے۔ داتا بیت کا حضرت چودھری صاحب کی والدہ کا گھر ہے اور اس پہ مزید میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میرا گھر اور چودھری صاحب کا گھر آمنے سامنے تھے
میری دادی جان سے خاص عقیدت کا تعلق تھا، اور یہ سارے بھائی جب آتے تھے تو خاص طور پر ہماری دادی کو ملنے آتے تھے. اور حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے پھر اپنے ننیال سے بھی ایسی محبت اور ایسی شفقت کا سلوک فرمایا ہے کہ جو یہاں سارا بیان نہیں ہو سکتا. یہاں بیت الصبح میں ایک دفعہ حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز سے میری ملاقات تھی، تو حضور نے مجھے پوچھا کہ حمید اللہ آپ نے مجھے بتایا نہیں آپ کہاں کے ہیں. تو میں نے عرض کیا حضور میرا گاؤں داتا زاد کا ہے. فرمایا داتا زاد کا پہ ایک شعر ہے، اس کا تمہیں پتا ہے؟ میں نے کہا جی حضور، وہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ نے حسن رتاسی صاحب سے کہا تھا کہ میرے گاؤں کے متعلق شعر کہیں. تو وہ شعر میں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا. کوئی بھی اس کی ربوبیت سے مستغنی نہیں، عمر کا بھی رب وہی ہے جو ہے داتا زاد کا. اور حضرت صاحب نے عذرا شفقت اس کو اپنے ٹیبل پر لکھنا شروع کیا، اور میں نے پھر بار بار اس شعر کو دہرایا تاکہ حضور وہ سارا شعر لکھیں. اور اب بھی بعض دفعہ اس گاؤں کا کوئی شخص حضور سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو حضرت صاحب اس کو ارشاد فرماتے ہیں کہ داتا زاد کا کے اوپر ایک شعر ہے جو حضرت چودھری صاحب کے ننیال کا ہے، تو سیکرٹری تحریک جدید کو جرمنی فون کرو اور مجھے شعر پوچھ کے بتاؤ. تو اس طرح چودھری صاحب نے جہاں اپنا بچپن گزارا، جہاں آپ رہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں کے رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے. پھر آج یہاں مشاعرہ بھی ہے اور جرمنی کے بہت ہی معزز شعراء یہاں موجود ہیں. حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا شاعری سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، نہ آپ نے نظمیں لکھی نہ آپ نے غزلیں لکھی، لیکن ایک واقعہ میں آپ کا ایک اکلوتا شعر ہے، اور مجھے 2 سال لگے اس شعر کو ڈھونڈتے ہوئے، اور میں نے حضور کی خدمت میں بھی اس کو پیش کیا. ایک عبدالحمید دستی ہوتے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے، وہ چودھری صاحب کے بہت ہی درینہ دوست تھے. اور ایک دن انہوں نے حضرت چودھری صاحب سے پوچھا کہ چودھری صاحب نہ آپ سگریٹ پیتے ہیں، نہ آپ پان کھاتے ہیں، نہ کوئی اور عادت آپ کو ہے، آپ کو کوئی عادت ہے بھی کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس کا جواب کل دوں گا. اور اگلے دن آپ نے اس کا جو جواب دیا وہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا اکلوتا شعر ہے. فرمایا پوچھا حمید نے تمہیں عادت بھی ہے کوئی؟ میں نے کہا کہ مجھ کو تو عادت وفا کی ہے. پوچھا حمید نے تمہیں عادت بھی ہے کوئی؟ میں نے کہا کہ مجھ کو تو عادت وفا کی ہے. وہ ایسی عظیم ہستی تھی، اور یہ کتاب جگہ جگہ ہمیں حضرت چودھری صاحب کی اعلیٰ ظرفی اور آپ کی سیرت کے ایسے بے نظیر واقعات سے فیضیاب کرتے ہوئے رقت کا سما پیدا کر دیتی ہے. حضرت چودھری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے بھی کسب فیض پایا. انہوں نے محبت دی، تربیت دی، شفقت سے نوازا. 1975 میں اکثر میں انہیں ملنے جاتا تھا، اور میں نے کبھی چودھری صاحب سے کوئی اپوائنٹمنٹ آج تک نہیں لی. حمید اللہ ظفر داتا زاد کا لکھتا تھا، اور پھر وہ اپنے ننیال سے تعلق اور عشق کی بنا پر وہ خود یا باہر آ جاتے تھے یا اندر بنا لیتے تھے یا ویسے ہی سیر کر رہے ہوتے تھے اور ملاقات ہو جاتی. لیکن دسمبر 75 میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا، دسمبر کا مہینہ تھا، ان کا دھوپ میں بیٹھتے ہیں اور پھر مجھ سے 6 سوال پوچھے. نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ کیا آپ سینما دیکھتے ہیں؟ درود شریف کتنا پڑھتے ہیں؟ کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مطالعہ جاری ہے؟ حضور اقدس کی خدمت میں خط لکھتے ہو؟ اور پھر داڑھی کے متعلق جو اس وقت داڑھی نہیں تھی.
اور ان سارے سوالات کے، یہ لمبی بات ہے، پوچھ کر پھر ایسے مربیانہ نصائح میں میری تربیت فرمائی کہ جب میں اس مجلس سے اٹھا تو میں نے ان سے عہد کیا کہ میں انشاءاللہ ان ساری باتوں پہ عمل کروں گا. لیکن آپ نے، ہم انہیں بابا جی کہتے تھے، بابا جی آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے. فرمایا میرے ذمہ کیا کام ہے؟ میں نے کہا میرے لیے دعا کرنا. اور پھر جب ہر سال آتے تھے تو میں جب ملنے جاتا تھا، اکثر لاہور میں ان کا قیام ہوتا تھا، مارچ کے آخر میں وہ واپس جاتے تھے، تو میں خط میں چودھری صاحب کو اس کا بتاتا تھا، اس لیے کہ جب میں ملنے جاؤں گا مجھے مزید شفقت اور محبت سے وہ وصول کریں گے. اور ایسا ہی ہمیشہ ہوتا رہا. اس مضمون کو، یہ لمبی ایک واقعہ ہے، میں نے یہاں نور الدین میں انمول یاد کے نام سے لکھا ہے اور جو چھپ چکا ہے. چودھری صاحب کی اپنی والدین سے عقیدت اور محبت، میرا یہ ہڈی ہے. اس میں میرے پاس حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی والدہ کی فوٹو ہے. حضرت چودھری صاحب کو اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی. اور یہ جو کتاب ہے فخر ایشیا، اس میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ اس صاحب کشف و رویا والدہ کی صحبت سے کس طرح فیض یاب ہوئے، کن کن موقعوں پر آپ نے اپنی والدہ کی عظیم الشان دعاؤں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانات سے حصہ پایا ہے. پھر اسی طرح جب چودھری صاحب 1984 میں واپس آ گئے، میں اس وقت کراچی میں پاکستانی ایئر فورس میں ملازم تھا، اور ہر دوسرے تیسرے دن میں ٹیلی فون کر کے چودھری صاحب کی خیریت دریافت کیا کرتا تھا. تو اکثر دفعہ میری جو بات ہوئی ہے وہ ان کی بیٹی سے آپا مطلعی سے ہوتی رہی. اور جب بھی بات ہوتی تھی وہ مجھے فرمایا کرتی تھی، حمید اللہ ابا جی کو داتا ذات کا سے عشق ہے، بڑی محبت ہے اپنے ننیال سے. اور پھر ان کی خیریت کا وہ پتہ جو ہے وہ بتایا کرتی تھی. یہ فخر ایشیا کتاب کا ہی حسن ہے کہ اس نے نہ صرف اپنوں کے بلکہ بیگانوں کے بھی ایسے عظیم و شان واقعات آپ کی سیرت کے متعلق جو ہے مہیا کیے ہیں. اور میری مراد صاحبزادی عابدہ سلطانہ سے ہے، جو نواب سر حمید اللہ خان کی صاحبزادی تھیں. جب چودھری صاحب کی وفات ہوئی تو وہ مالیر کینٹ میں تھیں، اور جو اس کا انٹرویو آپ نے اس کتاب میں شائع فرمایا ہے، ان انٹرویو لینے والوں میں خاک صاحب بھی شامل تھا. اور یہ میرا دفتر ہے تحریک جدید کا، اس میں وہ آڈیو کیسٹ میرے پاس محفوظ ہے جس میں شہزادی عابدہ سلطانہ کی وہ ساری گفتگو شامل ہے جو ہم نے اس وقت ریکارڈ کی. بلکہ دین میں بھی وہ نہایت ہی ایک اعلیٰ اور رفع مقام حاصل کرنے والے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا صحابی ہونے کا انہیں شرف حاصل تھا. اور ایک دفعہ مصطفیٰ ثابت صاحب نے ان سے پوچھا، چودھری صاحب throughout all your life you have been very successful and Allah has blessed you so much. Would you tell me why? Without any hesitation to think about and answer, he said, because through all my life I was obedient to Khilafat. تو یہ خلافت احمدیہ کا ایک عظیم و شان اطاعت کا نمونہ تھا جو چودھری صاحب کی ساری زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. چنانچہ میں ایک دو واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ حضرت خلیفۃ اول جو تھے وہ تشریف فرما